ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام حضرت علماء کرام معزز بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے جس ذات نے آج ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہمارا جمع ہونا ایک اپنے رہنما، اپنے دینی استاذ اور دین کی فکر رکھنے والے اور دین کے گائیڈ و شرائی، جن سے میری مراد حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحم سے الوداع ہوئے اور دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہوئے، ان کی تعزیت کے لیے آج جو ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہے، یقیناً آج ہم ایک ایسی شخصیت کو کھو بیٹھے ہیں جن کی بھرپائی خدا کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امتحانات کی دنیا میں ایسی شخصیت کو بار بار پانا لامحال ہے۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم بدل عطا فرمائے اور ان کی وہ ساری محنتیں جو انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں دنیا میں چھوڑی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی بھی ایسی عمل والی، علم والی، تقویٰ والی اور خدا کے خوف والی زندگی ہو کر گزرے، تاکہ ہماری بھی آخرت کا اور ہماری بھی آخری منزل کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہ لیتا ہوا میں آج کی بارگاہ، آج کی اس مجلس میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہمارا وہ دل پریشان اور مغموم بے شک ہے، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ کی طرف سے جو مقررہ وقت ہے وہ ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہمیں ہمارا دینی اعتبار سے ایک طرح سے ہم یقین ہو چکے ہیں، ہمارے وہ اعلیٰ شخصیات جو جن میں سے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دو سال کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات جا چکی ہیں اور علمی اعتبار سے ہم یقین ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں دعا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعم بدل ہمیں عطا فرمائے۔ تو اسی موقع پر ہم ان کی جو تعزیت کے اعتبار سے ہم جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سچے کلام کی تلاوت سے شروع کرتا ہوں، اور تلاوت کے لیے آپ عزیزوں حافظ حسان احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ حافظ حسان۔ قرآن الفجر كان مشهودا
انسان کے دلوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی طرف موڑتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی ایک آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، اور آج وہی قرآن ہم سے للکار کر کہہ رہا ہے کہ تیرے اور میرے پڑھنے میں فرق ہے، اور یہ وہی کلام ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے، جس کے احسان کی وجہ سے، جس کے سننے کی وجہ سے لاکھوں دنیا اسلام کا ہوش ہو چکی ہے۔ اب ان کی بات میں حضرت مولوی صاحب سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور خدای کلمات سے ہم سبھی کو محفوظ رکھیں۔ ایسے لوگ ملے جن کو ہم سمجھتے نہیں تھے کہ اس
اس کے ان کو دین سے واسطہ ہے، یہ ہماری غلط فہمی تھی، یہ ہماری بدگمانی کی اللہ معاف کرے۔ لیکن جب مفتی صاحب کا تذکرہ ہوا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب کے خاص و خاص یہی تھے۔ ایک عام آدمی سے ذکر ہوا، عام آدمی، تو اس نے اس کا کچھ ذکر کیا، اس کو بھی رونا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ پتا چلا کہ ایسے کیسے لوگوں کو انہوں نے دین سے جوڑا تھا۔ اب پتا چل رہا ہے، زندگی میں پتا نہیں چلتا، اب پتا چلتا ہے کہ ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے چاہنے والے، ان کے احباب، ان کے دوست، ہر طبقے میں، ہر جگہ تذکرہ اس کا بھی جلدی کروں گا۔ میرا اس شخصیت سے ہم اس سنت کا ابتدا کر رہے ہیں، وہ شخصیت واقعی تاریخ ساز شخصیت، تاریخ بنانے والی شخصیت، جس نے تاریخ کو بنایا اور اس کا تذکرہ جتنا ہے، میں امید سے کہتا ہوں جتنا آج ہے اس سے زیادہ کل ہوگا، اس سے زیادہ آنے والا وقت ہوگا، چونکہ وہ کچھ کر کے گئے، وہ اپنے پیچھے کچھ اپنے کارنامے چھوڑ کر گئے۔ ہم تو ایسے لوگ بھی کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی جھگڑا چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو کسی کو لکھتا ہوا چھوڑ کے جائے، جو سب کو غم زدہ کر کے چلا جائے، جو سب کو دکھیا کر کے چلا جائے، جس کے ہم تو جب وہ بیمار تھے تو ہم وعدہ کرتے تھے، ایک دن یہ تذکرہ چلا کہ 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔ انہوں نے نیٹ میں دیا، سب نے پڑھا، 1100 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے، پھر دعا ہوگی۔ تو جو شروعات کرنے والے نے شروعات کیا تو بجائے 1100 کے 14000 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کی گئی۔ وہ جو نوٹس میں آئی، جو نوٹس میں نہیں آئی، وہ اس کے علاوہ ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا اس صدی میں نہیں ہوا، اور ہماری زندگی میں تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ مجلس منعقد کی ہے کہ کم سے کم کچھ ہم بھی کرتے رہیں، ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارا بھی نام لیوا ہو، کوئی ہمارا بھی چاہنے والا ہو، ورنہ بہت سے لوگ آج دفن ہوئے، کل فکر ختم، کل تو نام لینے والا ہی نہیں ہوتا، بچے بھی بھول جاتے ہیں، پڑوسی بھی بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ کر کے نہیں جاتے آپ کے بات کے لیے۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی موت سے کچھ سیکھو، فَقَدْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والوں، اے عقل مندوں، تم کسی کی موت سے نصیحت حاصل کرو، کچھ سیکھو۔ عام موت سے بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ گیا ہم بھی جائیں گے، وہ عام آدمی ہے، لیکن اگر ایسا کوئی اللہ کا نیک بندہ چلا جائے کہ اس کے ہم پیچھے چلیں، تو پیچھے چلنا ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن فرما دے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ اس کی اتباع کیجیے، اس کے پیچھے چلیے، آپ اس کے پیچھے چلیں کہ جو ہمارا راستہ دکھائے، جو لوگوں کو دین سے جوڑے، جو لوگوں کو قرآن سے جوڑے، جو لوگوں کو آخرت سے جوڑے، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کے رسول سے جوڑے، آپ ایسے کے پیچھے چلو، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے،
بھی کوشش کریں کہ جیسے مفتی صاحب آپ نے پیچھے ایک تاریخ چھوڑ کر گئے، نہ معلوم صدقہ جاریہ کے کتنے ان گنت کام کرتے وہ دنیا سے گئے، تو ایک دو کام تو ہم بھی کرتے چلے جائیں، کچھ تو ہم بھی ارادے میل کریں کہ اتنا تو نہیں ہم فرمائیں، اتنا تو نہیں، اتنی تھوڑی سی عمر میں ہمارے سامنے پڑھنے کے لیے گئے، میں پڑھ کے واپس آ گیا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے گئے اور میری زندگی میں نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، تھوڑی سی زندگی پائی، لیکن اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے مجھ سے اتنا کام لیا کہ ہم نے جموں کشمیر کی تاریخ میں ایسا کبھی دیکھا نہیں، اس لیے ایسی ہستی کا ذکر خیر ہم کریں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ ہم بھی کچھ عزائم کریں گے، کچھ نیک ارادے کریں گے، ہم بھی کوئی اچھی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی توفیق اللہ ہمیں دے، ہم بھی چلیں گے تاکہ ہم بھی اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرتے جائیں، کچھ نہ کچھ ہم بھی کرتے جائیں۔ تو بہرحال حضرات تشریف آئے تو انشاءاللہ میرے ساتھی بھی ہیں، 5 منٹ 7 منٹ کو بھی تھوڑا بولیں گے اسی موضوع پر، تو انشاءاللہ آخر میں ان کے لیے دعا ہوگی اور انشاءاللہ 1:30 گھنٹے میں پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں گفتگو سنی، اب میں اس کے بعد قاری جنت اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک سے شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عرش و کرسی سے بالا ہے باپ کا، آگے اللہ جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آپ ہیں زینت بزم کون مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک، شرق تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں
جزاک اللہ احسن الجزاء. سامعین کرام، یہ تھے بارے منت اللہ صاحب، جن کو اللہ پاک نے رحمت توفیق سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اسی تعزیت کلمات کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت مولانا شبیر احمد صاحب کو یہاں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تعزیت کی کلمات سے ہم سب کو الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقبض العلم بقبض العلماء. قابل قدر علماء کرام مہمان اعزام، آج ہم اس محفل کے اندر جلوہ افروز ہیں. یہ محفل ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. علماء دین کے رہنما، دین کے قائد اور دین کے فاتح ہیں، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے چپے چپے کے اندر، دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن فرمایا ہے. اور صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، استحضار اور خشوع فی اللہ اور انابت فی اللہ اور استحضار فی اللہ، صحیح معنوں میں جو اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو جو چیز ودیعت فرمائی ہے اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن پاک اس میں شاہد ہے: انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے محبت دل کے اندر بسانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء کی جماعت ہے. علماء آج 2 سالوں سے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد کے اندر علماء کی جماعت ہم سے مخفی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے، جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو واضح طور پر فرمایا: یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ علم کو اٹھا لیں گے. قرب قیامت علم اٹھ جائے گا. اور علم کے اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ بقبض العلماء، جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، مصلحین کو اٹھا لیا جائے گا، دین کے رہنما اور دین کے دانشوروں کو اٹھا لیا جائے گا، تو گویا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: ينتزع العلم بانتزاع الصدور من الناس، کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے گا اور گاہے گاہے علم ختم ہو جائے گا اور حالت یہ پہنچے گی کہ انسان سارے کے سارے جاہل اور اجہل رہ جائیں گے. ضلوا فاضلوا، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ سارے گمراہ دنیا کے اندر رہ جائیں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. لہذا حضرت مفتی فیض وحید صاحب نبر اللہ مرقدہ ووسعہ، جن کے زانو تلفظ ہو رہے، جن کے سامنے ہم نے علم اکتساب کیا اور ہر فن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ عطا کیا تھا. فن کتابت کے اندر، فن کتابت کے اندر، فن فقاہت کے اندر، فن تفسیر کے اندر، فن بلاغت کے اندر اور علم معانی کے اندر، علم بدیع کے اندر، علم منطق کے اندر، ہر فن کے اندر ضرب المثل و بے مثال و بے نظیر تھے. ایسے ہمارے جموں کشمیر ہی کے لوگ ان کے اوپر مغموم اور صدمہ نہیں ہے، بلکہ بلد صغیر ہند و پاک کے تمام
علماء اور اکابرین حضرت کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد سارے موجود نظر آ رہے ہیں. حضرت کا انوکھا فن جو تھا، فن جو تفسیر تھا، اور قرآن کے ایسے رچ اور قرآن کو ایسے ایک آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ ایسے تدبیر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان کا پورا امتیاز تھا، ایک عجیب حیثیت تھی ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا نعمت بدل نصیب فرمائے. ہم حضرت کے اہل خانہ، حضرت کے تلامذہ اور جتنے بھی حضرت کے قریبی لوگ ہیں، ہم تمام سے یہ جامعہ حاضرہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پہ صبر کرنا چاہیے. الصبر صدقۃ الاولیاء، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کا بھی یہی پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اور نماز اور صبر دونوں کا قرآن میں تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ کی معیت کا تذکرہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی معیت نماز سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی معیت اور اللہ کا قرب جو صبر سے حاصل ہوتا ہے وہ نماز سے حاصل نہیں ہوتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہارے اوپر کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے اس سمے میں کیا کرنا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے. اور آگے اعلان جو فرمایا، جو لوگ صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام اور اکرام ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور منزل میں سب سے زیادہ قریب یہی لوگ ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر صدقۃ الاولیاء، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو پہلے مرحلے کے اندر صبر کرنا اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے. بعد میں انسان رو کر، واقعات مچا کر، شور مچا کر، پھر ہار کر کے، تھک کر کے صبر کرتا ہے، لیکن اصل صبر پہلے مرحلے کا صبر ہے. لہذا ہم اس مقام کے اوپر صبر کرنا چاہیے. اور حضرت کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ کی جگہ عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر الجزا. مولانا شبیر صاحب حضرات گرامی، یقیناً مفتی فضل وحید صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے دینی کارنامے میں بے شمار اس دنیا میں چھوڑے ہیں. ان سے سب سے عام اللہ کی کتاب قرآن پاک کا جو گوجری ترجمہ اور تفسیر کی ہے، اور اس کے بعد حضرت خود فرماتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ کوئی گجر یا کوئی قوم یہ فخر نہ کرے کہ ہم نے اپنی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کر لیا ہے. میں نے جو کچھ کیا ہے کہ خالص اپنے مالک کی رضا مندی کے لیے، کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری آخرت والی منزل آسان ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قریب کے زمانے میں 1-2 سال کے اندر مفتی صاحب اپنے بیانات میں اکثر بیشتر اشارہ کیا کرتے ہیں، اور بالخصوص جب انہوں نے ایک سیرت پر کتاب لکھی ہے، بہت ہی اعلیٰ کتاب سراج المنیرہ، بڑی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس بات سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو جاوید راہی نے انٹرویو لیا ہے کہ حضرت آپ کو اس کتاب کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو حضرت کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ جاوید بھائی میری ضرورت اس لیے ہے کہ طاقتورتی ہے، طاقتورتی ہے. وہی رسول نے فرمایا کہ طاقتورتی ہے، رب کے سامنے چندوں کام کرنے چلے جاؤ، رب راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کا کروڑوں رحمتوں سے نوازے اور پس منگا اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے بعد میں مولانا محمود اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج تشریف لائیں اور وقت کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، مہمان کرام، ہم اس وقت اس مجلس کے اندر جس مناسبت اور جس نسبت سے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرکزہ کی تعزیت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے کارناموں کو یاد کریں، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری، دین کی خدمت کی، دین کی نشر و اشاعت کی اور دین کے لیے قربانیاں دی، ہم بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو بیان کریں، انہوں نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ان کو بیان کریں اور خود دین سے دور ہو جائیں. خود دین کے لیے ہم کچھ نہ کریں، بلکہ ہم ان قربانیوں کو یاد کر کے، ان کی محنت اور مشقت کو یاد کر کے خود بھی دین کے لیے، دین کے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. افسوس سب کو ہے، اور میں بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2007-8-9 تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے بھی تعلیم حاصل کی. 2006 تک میں نے یہاں عربی دوم تک تعلیم حاصل کی، اور 2007-8-9 3 سال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے جاتے ہی اپنے پاس میں شرف میاں کامل، تعلیم المتعلم، ہدایہ اور جلالین شریف اسامی، یہ کتابیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے پڑھی. افسوس سب کو ہے، صدمہ سب کو ہے، لیکن افسوس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف افسوس کر کے بیٹھ جائیں. آپ نے دلوں کے اندر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی خبر سن کر کے دکھ رکھ کے اپنے دل کے اندر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ جیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کے لیے محنت کی، ہم بھی اسی طرح ارادہ کریں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم کے اوپر چلیں. متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جب تعزیتی پر پیغام آیا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام، تو اس کے اندر متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم صرف افسوس کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ جس طرح مفتی صاحب نے زندگی گزاری اس طرح ہم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جس طرح مفتی صاحب نے ہمت کے ساتھ دین کی خدمت کی، قربانیاں دی، اس طرح ہم بھی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. اور ہم یہ صدمہ دل کے اندر نہ رکھیں، بلکہ جو علماء اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، ان علماء کی قدر کریں. جس طرح مفتی صاحب کی زندگی کے اندر ہم ان کے مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے متعلقین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اسی طرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعد بھی، ان کی موت کے بعد بھی ان کے مدرسے کا خیال رکھیں، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، ان کے لیے اثار ثواب کریں. اور علماء کا دنیا سے اٹھایا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ علماء قرب قیامت کے وقت اور قیامت کے نزدیک علماء کو اٹھا لیا
یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علماء اس وقت دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں، علماء اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ موت العالم مصیبت لا تجبر، کہ عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وَسُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، اور عالم کی موت ایک ایسا نقصان ہے جو نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ نُجُومٌ طُمِسَ، علماء ایک ایسے ستارے ہیں دنیا کے اندر کہ یہ ستارے موت کی وجہ سے بجھ جاتے ہیں۔ علماء کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے ساتھ دی ہے کہ علماء زمین والوں کے لیے ستارے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے یہ ستارے بجھ جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت العالم موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، کہ عالم کی موت زیادہ بڑی ہے ایک قبیلے کی موت سے، یعنی ایک قبیلے اور خاندان کے سارے لوگ مر جائیں، اس سے زیادہ بڑی موت ہے ایک عالم کی، کہ عالم کی موت ایک قبیلے کی موت سے، ایک خاندان کی موت سے بڑھ کر ہے۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ ہم بھی علماء کی قدر کریں۔ ہم قدر تب کرتے ہیں جب علماء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، زندگی کے اندر ہم ان کی کمی کوتاہیاں تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور ارشاد فرمائی کہ ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء، کہ علماء کی مثال زمین والوں کے لیے ایسے ہے جیسے آسمان کے اندر ستارے ہوں۔ ستاروں کا کیا کام ہے؟ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے تری اور خشکی کے اندر راستہ تلاش کرتے ہیں، راستے ملتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تُضَلَّ الْهُدَاة، کہ جب یہ ستارے بجھ جاتے ہیں، علماء دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، تو لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب علماء کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور علم دنیا سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم قیامت کے نزدیک دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کیا لوگوں کے دلوں سے سینوں سے علم ختم کر لیا جائے گا، یا کتابیں ختم ہو جائیں گی، یا قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم ایسے اٹھایا جائے گا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ علم لوگوں کے سینوں سے چھینا نہیں جائے گا، لوگوں کے دلوں سے علم کو اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کو موت دے دی جائے گی، علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو پھر جاہل آگے اقتدار سنبھال لیں گے، جاہل پیشوا بن جائیں گے، تو جب جاہل پیشوا بن جائیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے بات کہنے کی یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دیتے رہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی دیتے رہے۔ اب ہم بھی یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم بھی دین کے لیے قربانیاں دیں گے، دین کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تقریباً ہر بیان کے اندر یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ، کہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم پیروں پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا پیر پیغمبر تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ کر کے بتاتے تھے کہ وہ جو انہوں نے اعمال کیے وہ کر کے چلے گئے، ان اعمال کا صلہ ان کو ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیسے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، ہم نے جو کام کیا ہم سے ان کاموں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہم بھی دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اعلیٰ علم کے اندر جگہ مقدر فرمائے، ان کی قبر کی منزل کو، آخرت کی تمام منزلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سب سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا وہ بندوں کا شکر، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے میں قبلہ حضرت قاری صاحب کا تمام حضرات کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک تعزیت کی مجلس منعقد کی جس میں ہم جو ہے قرآن مجید کی اور تفسیر کی اور دین کی باتیں سن رہے ہیں، علماء کرام کے فضائل سن رہے ہیں اور دین کی عظمت کو سن رہے ہیں۔ تو یہ مجلس منعقد کی حضرت قاری صاحب نے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر قائم رکھے۔ میرے دینی بھائی بزرگوں، مورخہ یکم جون بروز منگل صبح پونے 8 بجے عالم جلیل فخر جموں کشمیر عزت خطۂ پیر پنجال مرد مجاہد حضرت اقدس حافظ مولانا مفتی فیض الوحید القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر مفتی و نگران خصوصی شعبہ عالمیت مدرسہ جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی جموں، ہزاروں سوکاروں کو اپنے پیچھے تڑپتا سسکتا اور غموں میں ڈوبا ہوا چھوڑ کر دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده بأجل مسمى۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا مفتی فیض الوحید القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات صرف خطۂ پیر پنجاب کے لیے صدمہ اور نقصان کا باعث نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی وفات جموں کشمیر بلکہ پورے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہے، کیونکہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کا درد و فکر رکھنے والی ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں اور بہت دیر کے بعد ان کو قدرت کی طرف سے وجود بخشا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ حضرت کی ولادت، حضرت اقدس مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت خطۂ پیر پنجاب کے ضلع راجوری کے مردم خیز گاؤں دوتاسن بالا میں 1964 میں ہوئی۔ زمانہ طفولیت گزرنے کے بعد اپنے ماموں حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق استاد دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی میں دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ فراغت 1991 میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے حضرت نے فراغت پائی۔ آغاز تدریس 1991 سے مدرسہ اشرف العلوم جولاتا بندہ سے تدریس کا آغاز کیا۔ عرصہ 3 سال یہاں رہے۔ نئے ادارے کی بنیاد پھر حضرت حافظ قاری جمال الدین صاحب دامت برکاتہم کی معیت میں 1995 میں مدرسہ مرکز المعارف کی بمقام بٹھنڈی بنیاد ڈالی۔ چند سالوں میں حضرت مفتی صاحب نے اس ادارے میں متعدد شعبے قائم کیے اور مختصر مدت میں اس نو مولود ادارے نے ہر شعبے میں قابل رشک خدمات انجام دی۔ حضرت مفتی صاحب کے اخلاص اور دن رات کی انتھک محنت کی وجہ سے اس ادارے نے ہر شعبے میں عوام الناس میں مقبولیت عامہ و تعامہ حاصل کی، جس کا صحرا بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت مفتی
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند اوصاف حمیدہ، تواضع و انکساری، اتنا بڑا عالم اور اتنے بڑے ادارے کا مفتی و ذمہ دار ہونے کے باوجود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت متواضع تھے اور ہر شخص کے ساتھ بڑی عاجزی سے ملاقات اور مصافحہ کرتے تھے اور بہت نرمی سے حالات دریافت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انتظامی صلاحیت سے بھی خوب نوازا تھا، بڑی خوش اسلوبی سے بڑے بڑے کاموں کو پورا کروا دیا کرتے تھے اور اپنے ماتحت کارکنان کے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھتے تھے، اور علمی انحطاط کے اس دور میں علمی انحطاط کے اسباب کو پرکھنا اور اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنا ان کا ایک خاص وصف تھا۔ حضرت کے اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف کتابوں کا شوق ہے، ہمہ وقت لکھنے پڑھنے کا شوق اور سفر و حضر میں پابندی سے مطالعہ کرنا تھا۔ آپ کی ایک خوبی ہر ایک کی خبر گیری کرنا تھی، ہر کسی کے حالات معلوم کرنا اور اس کی پریشانی کے ازالہ کی فکر کرنا اپنا کام سمجھتے تھے۔ صفائی و ستھرائی اور نفاست آپ کی فطرت میں کود کود کر بھری ہوئی تھی، آپ خود بھی نفیس، آپ کی تقریر اور تحریر بھی نفیس ہوتی تھی، گویا کہ آپ سراپا نفاست تھے۔ علمی پختگی، بہت ساری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے باوجود آپ کی علمی استعداد بہت مضبوط اور پختہ تھی، گھنٹوں مسلسل بیانات کرتے تھے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس روانی کے باوجود کسی ایک جملہ میں بھی کبھی سبقت لسانی ہوئی ہو۔ عملی زندگی، علمی پختگی کے ساتھ آپ کی عملی زندگی بھی اعلیٰ تھی، آپ کے ظاہری اخلاق آپ کے باطنی فضائل کے ترجمان تھے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک بھی نمایاں طور پر نظر آتی تھی، آپ کی طبیعت میں مہمان نوازی بھی کود کود کر ودیعت کی گئی تھی، جو لوگ بھی ملنے کے لیے جاتے علمی مسائل حل کرنے یا ذاتی مسائل کو لے کر خدمت حاضر ہوتے تو ان کی مشروبات اور عمدہ کھانوں سے مہمان نوازی کرتے۔ راقب الحروف تقریباً 12 سال پہلے مدرسے کے چندے کے لیے خون سے جموں گیا تو ایک دن حضرت کے ادارے میں بیان کیا تو حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی، حضرت نے آنے کا مقصد پوچھا اور عمدہ قسم کا کھانا کھلایا، عمدہ قسم کے کمرے اور بستر کا انتظام کیا اور پوری رہبری کی، اور بطور مذاق مجھ سے مخاطب ہوئے اور زیر تعمیر ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا کہ مولانا امداد کی مد میں ہمارے پاس بھی رقم نہیں ہے اور یہ بلڈنگ ہم سے اٹھی ہوئی ہے کہ میری تعمیر کو مکمل کیوں نہیں کرتے اور مجھے جموں کی تیز دھوپ میں کیوں کھلا چھوڑا ہے۔ پھر خوب ہنسے اور مجھے بڑے پیار سے روانہ کیا۔ ارباب علم و فضل کا احترام، طلبہ مدارس اور علماء کرام سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ راقب کی حضرت سے 1996 میں جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ میں زمانہ طالب علمی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ جموں کشمیر کے طلبہ سے مل کر بڑے خوش ہوئے اور راقب سے تلاوت قرآن پاک سننے کے بعد کہا کہ فراغت کے بعد ہمارے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آ جانا۔ سابقہ زمانے میں جس طرح ہمارے اسلاف نے ہر میدان میں علمی دینی خدمات انجام دی، اسی طرح حضرت مفتی صاحب نے بھی کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا، بلکہ سنت یوسفی ادا کرتے ہوئے کچھ سال جیل میں گزر رہے اور وہیں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند علمی دینی کارنامے: نمبر 1، مدرسہ مرکز المعارف بجلی کی بنیاد اور تعمیر و ترقی میں تعاون کرنا، شعبہ عالمیت میں نرالی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا۔ یوں تو
تقریر و خطابت کے ذریعے امت مسلمہ کے سوچ و ضمیر کو جگانا اور ان کو عقائد حقہ کی تعلیم دینا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان میں فکر آخرت پیدا کرنا، مدارس و علماء سے امت کو جوڑنے کی انتھک کوشش کرنا، حضرت مفتی صاحب کے اوصاف اور کارنامے یاد کر کے شاعر کا یہ شعر زبان پر بار بار گردش کرتا ہے: قد ذهب الناس ومات الكمال، قد ذهب الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال. لوگ چلے گئے اور کمال مر گیا اور زمانہ چیخ رہا ہے کہ لوگ کہاں گئے. پسماندگان، حضرت مفتی صاحب کے پسماندگان میں اہلیہ اور 5 بیٹیاں ہیں. اللہ ہی غیب سے ان کی کفالت کا بندوبست کرے، آمین. روحانی اولاد میں ہزاروں شاگردان کرام ہیں جو حضرت مفتی صاحب سے اکتساب فیض کر کے قوم و ملت کی ریاست و بیرون ریاست علمی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. وقت میں بڑھ کر حضرت مفتی صاحب کی کل عمر 56 سال بنتی ہے. عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی تھوڑی عمر میں حضرت مفتی صاحب نے قوم و ملت کی بے مثال علمی دینی خدمات کس طرح انجام دی. لیکن میرے ایمانی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے وقت میں برکت عطا کی تھی کہ اس مختصر زندگی میں وہ اتنے اہم کارنامے انجام دے گئے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی جملہ علمی دینی سیاسی سماجی خدمات جدیدہ کو قبول فرمائے اور ان کے ادارے کو تا قیامت آباد و شاداب رکھے اور ان کے جملہ سنی اور روحانی پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل نصیب کرے اور ہم سب کو مفتی صاحب کے نقشے قدم پر چلنے کی بصیرت عطا کرے. مفتی صاحب کی وفات سے خطہ پیر پنجاب یتیم ہو گیا ہے. اللہ پاک اس نقصان کی تلافی کے سامان کا نقل فرمائے. جموں کشمیر اور خطہ پیر پنجاب کو مزید علمی دینی بہاروں سے تا قیامت سرفراز رکھے. یہاں ثانی علامہ کشمیری اور ثانی مفتی فیض الوحید پیدا فرمائے، آمین ثم آمین. آخر میں میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو علامہ شاہ کشمیری اور مفتی فیض الوحید صاحب جہاں پیدا ہوئے، ہم ان دینی درسگاہوں کو سلام کرتے ہیں. خاص طور پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند جہاں سے یہ دونوں بزرگ اور ایسے ہزاروں علماء کرام جو ہے جن کو اس مادر علمی نے وجود بخشا، تو ہم اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کو اور ان کے بانیان کرام کو اور ان کے اساتذہ کرام کو ان کی ارواح کو سلام کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی روحوں کو اعلیٰ ذکر میں جگہ عطا فرمائے کہ جس مادر علمی نے ایسے ایسے افراد پیدا کیے کہ جن لوگوں نے جو ہے انسانیت کی روح کو اور لوگوں کی کایا کو پلٹ دیا. آخر میں تمام مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. من جانب جملہ اراکین جامعہ اسلامیہ انوار القرآن و ذریعہ فقیر امیر الدین. السلام علیکم. جزاک اللہ حسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ نے تفصیل سے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کی اسلامی عملی کے بارے میں اور ان کے علمی، ادبی اور فقہی اور تفسیری معاملات گوشوار کیے. اب زیادہ وقت آپ کرنا لیتے ہوئے بس آخر میں دعا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ضرور رحمت نازل فرمائے اور ان کے پس خاندان کی بہترین حفاظت عطا فرمائے. اور حضرت مفتی صاحب نے جو ہمیں علم دے کر چلا گئے ہیں اس پر ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اصل میں یہاں پر تعزیتی پروگرام اسی لیے تھا کہ ان کی یاد تازہ ہو اور ان کے کارنامے پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ہماری زندگی میں آئے. اصل میں عمل سے زندگی بنتی ہے، باقی سننے اور سنانے سے کہنے اور کہنے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے عمل سے. جو انہوں نے کارنامے کیے وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن ہمارے ایمانی بھائیوں دین کا جو کام کیا ہے، دین کا درد دے کے گئے، جو دین کی کڑن چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ساری دنیا ان کو یاد کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہی دین کا کام ہم سے لے اور ہم بھی ہمت کریں اور دین کی خدمت کریں
یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے ایسے افراد احیا کرے گا، ایسے افراد زندہ کرے گا جو ہمارے لیے بھی سلام دیں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں دیں گے۔ آج ان کی روح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علین میں آرام تک بھی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی خدمت کی ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اور یقیناً ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آخر میں حضرت مفتی صاحب ہم سب کے سامنے دعا فرمائیں گے اور اپنے بہترین کلمات سے ہم سب کو نوازیں گے۔ ہمارے دل میں محبت اس نے ڈالی اللہ نے، اس حساب سے ہماری کوئی رشتے دار بھی دونوں رشتہ کوئی نہیں، ایک روحانی رشتہ ہے، ایک دینی رشتہ ہے، اور اللہ نے جو محبت ان کی لوگوں کے دل میں ڈالی ہے یہ ان کی خدمت دین کی وجہ سے ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسی سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آسمان میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، سارے فرشتوں آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کو زمین پہ اتارتا ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی کاروبار ساجھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کریں، یہ وہ آسمان سے آئی ہوئی محبت ہے، یہ جبرائیل کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے آسمانی محبت ہے جو زمین پہ اتری ہے اور ہم لوگوں کے دل میں ڈالی ہے، اور چونکہ وہ اللہ جس سے محبت کرے اس سے کون محبت نہیں کرتا۔ تو میں کچھ ایک کوئی شادی ہجری میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوں، کافی صاحب بہت وقت گزارا، سفر کیے بہت سارے اتنے کر کے کہاں کے سفر کیے، اور میں جموں جاتا تھا ان کے پاس ملاقات کے پیار نہیں آتا تھا، اس بار میں گیا تو ملاقات کا ٹائم نہیں ملا، میں 10 بجے گیا تو کہا 12 بجے وہ پڑھ کے کھانے میں 2 ملاقات کریں گے، لیکن میں کچھ بھی آنا ہے تو 2 گھنٹے انتظار میں نے نہیں کیا، میں چلا آیا، یہ اگر ہو جاتی تو آخری ملاقات تھی لیکن نہیں ہو پائی۔ تو اللہ کے بہت سارے بندے دنیا سے چلے گئے، ایک بھی جاتے ہیں، بد بھی جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، لیکن
شہر بسانے والے، قلعے بنانے والے، وہ بھی بے نشان ہو گئے. آج ان کی قبریں ہیں. اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دیجیے کہ لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی راہ ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں تو سبق سیکھنا ہے، یہاں تو ہمیں عبرت لینا ہے. یا ہم کسی کے جانے سے کچھ سیکھیں. اچھا آدمی گیا تو اس سے کچھ سیکھے، برا آدمی گیا اس سے بھی تو کچھ سیکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم عاد کا ذکر کیا ہے، جو پہاڑوں کے اندر رہنے کے لیے اپنے مکان بناتے تھے اور مکان بنانے میں 100 سال لگ جاتے تھے. 100 سال میں مکان بناتے تھے پہاڑوں کے اندر. قرآن نے ذکر کیا جیبال، پہاڑوں کے اندر مکان 100 سال لگ جاتے تھے بنانے میں. ان کے نبی نے کہا کہ بھئی آخری نبی جو ہوں گے ان کی نبی کی امت کی عمر 100 سال ہوگی. تو اس قوم نے کہا کہ وہ مکان بنائیں گے. ہم تو 100 سال میں اپنا مکان بناتے ہیں، تو کیا وہ بھی مکان بنائیں گے کہ ایسے شامیانوں میں خیموں میں رہیں گے؟ تو ان کے نبی نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مکان بنائیں گے. وہ کہا مکان بنائیں گے تو رہیں گے کب؟ اگر مکان بنائیں گے ان نے سوچا جیسے ہم 100 سال میں بناتے ہیں وہ بھی 100 سال میں بنائیں گے اور 100 سال ان کی عمر ہوگی، تو پھر رہیں گے کب؟ تو ان کے نبی نے فرمایا کہ بنائیں گے بھی مکان اور رہیں گے بھی اس میں. ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی آج ان کے مکانات ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں، کبھی ہم پیپر میں دیکھتے ہیں، کبھی سنتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں ان کے مکان، وہ بھی چلے گئے. قرآن پاک نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. ارے وہ ان قوموں کو ہلاک کیا گیا، ان کو برباد کیا گیا، وہ نافرمان قومیں تھی. لیکن ہمیں قرآن نے کہا کہ ان سے بھی عبرت لو. تم برے نہ بننا، تم اللہ کے نافرمان نہ بننا، تم اللہ کے نبی کے نافرمان نہ بننا. تم اللہ کے بندے بن کے دنیا سے جانا تم نے بھی. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. کیسے کیسے شان والے تھے جنہوں نے شہر بسائے، آج ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے. قبر پر بسایا تو شہر، لیکن ان کی قبر کا پتہ نہیں، ان کی قبر کہاں ہے. ہلاکو خان کی قبر کا پتہ نہیں جس نے بغداد کو اجاڑا تھا. سکندر کی قبر کا پتہ نہیں جو ساری دنیا کا فاتح تھا، پوری دنیا کو اس نے پتہ کیا. اس کی قبر کا نام و نشان کے لیے پتہ نہیں ہے کہاں اس کی قبر. ایسے لوگ چلے گئے دنیا سے، اچھے بھی چلے گئے، برے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن یہ زندگی یہ عبرت کی جا کے پنجاب تماشا نہیں ہے. یہاں ہم نے کچھ کر کے جانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے، کچھ کما کے جانا ہے. یہاں تماشا نہیں دیکھنا ہے کہ بازار میں تماشا لگا ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں تماشا دیکھنے کے لیے. ہم تماشا دیکھنے نہیں آئے. ہم ایش، میں اگلی بار بھی کہہ دوں، ہم ایش کرنے نہیں آئے. یہ دنیا ایش کی جگہ، یہ ایش کی جگہ نہیں، یہ تو تیاری کی جگہ ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ مومن کے لیے جیل ہے. سنے قوم کی ساتھ تیری میرا ہندوستان چلا گیا، اسے آسمانوں کا پاس تھا، وہ وفات چلا گیا. ایسے وفات چلے گئے. اچھے لوگ چلے گئے، اچھے لوگ جا رہے ہیں. ابھی اس وبائی بیماری میں خالد احمد دیوبند کے 10 استاد چلے گئے. بڑے بڑے لوگ، مفتی زنوری خان صاحب کراچی کے رہنے والے، علم کا سمندر تھے. اسی مسئلے کو چھیڑ دو ان کو، کوئی مسئلہ پوچھ لو، اتنے کتابوں کے حوالے دیں گے، کتابوں کے صفحات بنائیں گے، کتابوں کا پیج بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم کو اتنا یاد کر سکتے. ایسے اللہ کے علم کے سمندر وہ بھی چلے گئے. بجائے حدیث کا کردار صاحب نے، ولی محمد اللہ صاحب نے یہ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی علامت ہے کہ علماء خالی جائیں گے.
دے کے پڑھو، حافظوں کی ضرورت نہیں. یہ سازش ایسی سازشیں چل رہی ہیں کہ حافظ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم خود قرآن کو اٹھا کے اور تراویح کی نماز میں خود قرآن پڑھو اور خود امام بنو، خود ہی مقتدی بنو اور خود ہی پڑھو. یہ سازشیں، ان سے ہمیں خبردار ہونا چاہیے. عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے. خود کتاب پڑھ لو، خود حدیث پڑھ لو، خود قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، خود قرآن کی تفسیر پڑھ لو. یہ سازشیں ہیں. ان سازشوں سے ہمیں خبردار دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمان کو پھر تم کہاں ڈالو گے؟ یہ جو علماء کی فضیلت، حافظوں کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، تو اس کو ان حدیثوں کو کہاں ڈالو گے؟ کہاں چھپاؤ گے؟ کہاں پھینکو گے؟ اللہ ہمیں بچائے ان سازشوں سے، ان پروگراموں سے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹ دو، الگ کر دو اور گمانیاں پیدا کر دو، تاکہ علماء سے لوگ نفرت کریں، دین نہ سیکھیں اور دین سے کوڑے رہیں اور پھر جاہل قوم کے پیشوا بن جائیں. اس لیے میں دور چلا گیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے بہت دن گزارے ہیں، بہت سفر کیے ہیں. تو میں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ فلاں آدمی کے حق میں گواہی دیتا ہوں. وہ آدمی اچھا ہے. تو آپ نے پوچھا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا میں نے سفر نہیں کیا. تم نے اسے کچھ لین دین کیا؟ کہا لین دین نہیں کیا. پھر تم اس کے بارے میں تم سچی گواہی، اس کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے ہو، اس لیے کہ نہ تو سفر کیا. سفر میں آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کتنا دیانتدار ہے، کتنا سچا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے. اور یا تم نے کبھی اسے کچھ لینا دینا کیا ہو، سودا کیا ہو، تو تمہیں پتہ چل سکتا ہے. نہ تم نے سودا کیا اسے، نہ لینا دینا کیا، نہ سفر کیا، تم اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے. تو میں نے مفتی صاحب کے ساتھ سفر کیے تو میں نے ایسا پایا کہ مجھے اپنی زندگی کا نسوانی کرنا پڑی کہ میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں اندھیرے میں تو روشنی ہے، میں اندھیرا ہوں. ان کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو اندھیرا سمجھا ہوں کہ میں اندھیرا ہوں، سب روشنی. ایک بار میں نے جلسے میں بلایا کہ میرا لحاظ نہ کیا جائے، اللہ کے نبی کا لحاظ کیا جائے. آج ایسا کرنے والا میرے خیال میں شاید تو مشکل لگے. ایک آدمی صدیق ناراض ہو جائے گا اگر میں قاضی صدیق کو سچی بات کہوں گا، کھری بات کہوں گا، قاضی صدیق ناراض ہو جائے گا. لیکن مفتی صاحب کو اس کی پرواہ نہیں تھی. ہم نے مصطفیٰ کا کھانے لگائے. 2-3 سال میں جموں سے آئے تھے، جلسے میں آئے تھے، تو مجھے ایک دم قربان صاحب آپ کے مصطفیٰ پر یہ 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطفیٰ پر 1 سال ہوتا تھا. آپ کے مصطفیٰ پر 3 سال کیا جواب ہو گئے؟ میں شرمندہ ہو گیا. انہیں میرا کوئی لحاظ نہیں کیا. اللہ کے نبی کی وہ سنت بیان کی لیکن میرا لحاظ کوئی نہیں کیا. میں اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا. اللہ بات تو یہی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. ایسے لوگ اب کہاں پیدا ہوں گے جو کسی کو ٹوکیں، جو کسی کو سمجھائیں، جو کسی کے سامنے سچی بات کہیں، کھری بات کہہ دے. ایسا کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے ان کی زندگی تو مختصر تھی. زندگی میں نے کہا میرے سے بہت چھوٹے، ہم پڑھ کے آگے تھے، وہ پڑھنے گئے اور پھر ہمارے سامنے ان کا انتقال بھی ہو گیا، چھوٹی عمر، لیکن کتنا کام کیا. دیکھو نا، ہمارا آواز کم کر دو. ہمارا قرآن پاک اگر ہم تلاوت شروع کریں قرآن پاک کی تو میرے خیال میں 6 مہینے ہو جاتے ہیں، ہمارا دور ہی پورا نہیں ہوتا. 6 مہینے ہو جاتے ہیں، ہمارا دور ہی پورا نہیں ہوتا. انہوں نے 2 سال میں قرآن پاک کی تفسیر کر دی. 2 سال میں. مولانا آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں جیل میں چلے گئے. وہ جیل میں گئے تو 2 سال جیل میں رہے. تو قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر انہوں نے بھی جیل میں شروع کیا. تو 22 پارے تفسیر ہوئی، ترجمہ کیا تو جیل سے رہائی ہو گئی. باہر آ کے نہیں لکھ سکے. وہ 22 کے 22 پارے آج تک ہیں، وہ پورے ہو ہی نہیں سکے. لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی فیض الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتا رہے تھے میں 2 سال جیل میں رہا تو 29 پاروں کی تفسیر میں نے کر دی. 1 پارا رہتا تھا تو رہائی ہو گئی جیل سے، مجھے چھوڑ دیا گیا. میں نے سوچا اب تو
باہر آ کے مصروفیات ہیں، پڑھانا بھی ہے، جلسے بھی ہے، سفر بھی کرنا ہے، گھر کی بھی ضروریات ہیں. اب اس ایک پارے کو پورا کرنے میں شاید 1 سال لگ جائے گا. تو پولیس والے اگلے دن ہی آ گئے، مفتی صاحب چلو جیل میں چلو. کل ہی تو چھوڑا، نہیں آرڈر ہے چلو آپ جیل میں. پھر جیل میں لے گئے اگلے دن. تو میں نے وہ ایک پارا وہ بھی پورا کر لیا تفسیر کا. 1 ہفتے بعد پھر رہائی ہو گئی. لیکن اللہ کے حکام میں حکمت ہے. اللہ کو وہ پارا جیل میں ہی پورا کرانا تھا، ورنہ باہر آ کے سال لگ جاتا تو وہ تفسیر قرآن پاک کی پوری نہ ہو پاتی. ایسے اس تھوڑی سی زندگی میں اتنے بڑے کام کرنے میں تو میں آخر میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ سیرت کی کتاب ہے سراج المنیرہ، انہوں نے خود اس کا واقعات بیان کیا ہے کہ اس کو پڑھو. جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے انہوں نے جو تاثرات بیان کیے، جو مجھے کہا، میری اس سے حوصلہ افزائی ہو گئی کہ ماشاءاللہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ اللہ کے قابل قبول ہو گئی. ایک آدمی کہتا ہے میں نے کتاب ہاتھ میں لی، میرا اس کو چھوڑنے کو دین جی نہ چاہے کہ میں پوری کر کے چھوڑوں گا. کیسے کیسے کر کے نماز کا وقت آیا تو میں نے کتاب کو رکھا. اگر نماز کا وقت بیچ میں نہ آتا میں کتاب کو پوری کیے بغیر نہ چھوڑتا. میں کھانا بھی بھول گیا تھا. ایسی پیاری کتاب سیرت کی کوئی کتاب جو پیاری ہے نا، لیکن لکھنے والے کا اس میں کس جذبے سے لکھی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. جو اخبار بھی جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ہم، بس چھوٹی دلچسپی سے نہیں پڑھتے، خبر کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم کو سیرت کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھنے والے کا درد دل ہوتا ہے. اس نے کتنے جذبے سے لکھا ہے، کتنے درد دل کے ساتھ لکھا ہے. یہ اس کتاب کے پڑھنے سے چلنا پڑتا ہے کہ اس کا لکھنے والے کے جذبات ہیں اس میں. یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کا درد دل ہے اس میں، وہ اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے ہم نے چھوٹی سی مجلس سے منعقد کی تھی کہ ہم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سیرت تھوڑی سامنے آ جائے، تھوڑی سی جان پہچان آ جائے، وہ کون شخصیت تھے، وہ کیسے تھے، اللہ کے کتنے بڑے بندے تھے کہ تھوڑی سی زندگی میں اتنا کام کر دے کہ ہم 20 لوگ بھی مل کے اتنا کام نہیں کر سکتے. ایسی اللہ نے زندگی میں برکت دی تھی. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اتنی ہیں، جب انگریز کی کتابوں کو پڑھا، اس کو دیکھا، ارے اتنی کتابیں، انہوں نے کہا کہ سادی کوئی فیکٹری ہے. انگریز کو اس کو نہیں پتا تھا کہ سادی کوئی شخصیت ہے. اسے دیکھ کے کہا کہ سادی فیکٹری ہے، ایک آدمی کی کتابیں نہیں دیکھ سکتا، کوئی کمپنی ہے یہ، اس میں کئی لوگ ہوں گے. انہوں نے اس کو کتاب لکھا، اس کو کہا گیا نہیں یہ سادی ایک شخص تھا جس نے اتنی زندگی کی تھی. یہ زندگی میں برکت ہوتی کہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کوئی آدمی کام کر لے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں اتنے کام کر دیے لوگ. ہم اگر ساری ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو ہمیں یقین نہیں آئے گا. اتنے کام کیے مفتی صاحب، اتنے کام کر، اتنی کتابیں لکھی، اتنے جلسے کیے، اتنے سفر کیے اور اتنے کام کیے، اتنے طلبا تیار کیے، اتنوں کو پڑھایا، اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے قائم کیے، اتنے مقاصد قائم کیے. ہم یقین نہیں کریں گے لیکن ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی زندگی میں برکت دی تھی. یہی برکت ہے، یہی برکت ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ پہ لوگ ایک محبت میں آئے ہیں، ایک دین کا جذبہ لے کر آئے ہیں. ہم سب ایک دین کے جذبے کو لے کر آئے ہیں، ایک دین کا درد لے کے آئے ہیں، ایک دین کی فکر لے کے آئے ہیں. آپ لوگ قربانی دی ہے. یہ مفتی صاحب کی ساری زندگی ایک دین کا درد ان کے دل میں تھا کہ کوئی آدمی کسی طریقے سے سمجھے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، ایسے تو انہوں نے جوڑ پیدا کیا ہے، جوڑ کا کام کیا ہے. ہر ایک سے ملے ان کے دوست مسلمانوں سے کم صحیح لیکن ہندو بھی بہت ان کے دوست تھے. کوئی سفارش کرانے آتے تھے، آپ کا ڈاکٹر واقف ہے میرا فون کر دو، آپ کا کسی واقف ہے میرا لیے فون کر دو، آپ کا فلاں بھی واقف ہے کہ میرے لیے فون کر دو، کر دیتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کی لمبی لسٹ ہے جو شمار میں آ نہیں سکتی. اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے تو ہمارا کام بن جائے گا. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتی فیض الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو جو وہ چھوڑ
کو ہمیں اب آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی ایک کام کریں. بس میں ایک نیت آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ وہ نیت ہم یہ کریں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کام اپنے صدقہ جاریہ کے لیے ہم بھی کریں. انہوں نے تو یہی کام کیا, کتابیں لکھی, پڑھایا, سنے بنوائے, مقامی قائم کیے. جلسے میں ان کے ساتھ جو سفر میں گیا تو سری نگر کا سفر کیا تو ان کے چاہنے والے اتنے چاہنے والے تھے, اتنا ہمارے پونچھ میں ہمارے چاہنے والے نہیں. ہم 12 مہینے یہی رہتے ہیں. کشتواڑ میں ہم گئے تو کشتواڑ میں اتنے ان کے ڈوڈا میں چاہنے والے, لگتا تھا کہ مفتی صاحب کا وطن ڈوڈا کشتواڑ ہی ہے. ایسے تعلق لوگوں سے جوڑے, ایسے لوگوں سے, اتنے لوگوں سے جان پہچان. میں نے کہا اللہ پونچھ میں جان پہچان ان کی, رجوری میں جان پہچان ان کی, ڈوڈا کشتواڑ میں جان پہچان ان کی, وادی میں ویلی میں جان پہچان ان کی, کٹھوعہ میں بستر واقع پنجاب میں جان پہچان ان کی. یا اللہ ان کی یہ ایک مفتی فیض الوحید ہیں تو سارے علاقے ان کی جاننے والے, چاہنے والے, یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. ہم نیت کریں, ہم ارادے کریں, اللہ ہمارا ساتھ دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ, میں تمہارے ساتھ. اللہ کو ساتھ دینے کو کہہ رہا ہے. اور ہم بھی عزم کر کے دیکھیں, اور ہم بھی نیت کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ اسی طرح ہمارا ساتھ دے گا جیسا ان بزرگوں کو اللہ نے ساتھ دیا, ان کی مدد کی, ان کے رہبری کی, ان کے رہنمائی کی. ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ عزائم ایسے رکھیں کہ جو جانے کے بعد ایک تو ہمارے صدقہ جاریہ بنے. ہم تو صدقہ جاریہ کے لیے کریں, ہم نام آدمی کے لیے نہیں, نام تو خود اللہ کا ہی دے گا. مفتی صاحب نے کبھی نہیں کہا میرے مرنے کے بعد تم جلسے کرنا, ایسے مجلسیں قائم کرنا. کسی کتاب میں نہیں لکھا, کسی تقریر میں نہیں کہا, کوئی ایسی ان کی نصیحت وصیت بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے ایسا انشاءاللہ ہمارے لیے وہ ہوگا. وہ اللہ کرائے گا, وہ اللہ کا چھوڑ دو. جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا. یہ کام اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں بلایا, اللہ ہمیں یہاں لایا, اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دی. بس یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا. ایسے ہی یہ اللہ کا کام ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے نام کو زندہ وہ رکھے گا, لیکن ہم کو کر کے ہمیں جانا ہے, ہم وہ کریں. بس جو ہمارا کام ہم وہ کریں, جو اللہ کا کام اللہ کرے. اس لیے ہم کوئی نہ کوئی نیک ارادہ کر لیں, کوئی نیک اچھی نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ جاریہ کا کام, یہ خدمت دین, یہ مکتب کی خدمت, اللہ یہ میں کروں گا. تو انشاءاللہ ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور ہمارا کام زندہ رہے گا. ہماری کارخانے زندہ رہے گی. آدمی چلا جاتا ہے, آدمی فانی ہے, لیکن اس کے اعمال باقی ہیں. اعمال باقی رہتے ہیں, نام باقی رہتا ہے, نام زندہ رہتا ہے. آدمی فنا ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, دفن ہو گیا. بس اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر کے جانا چاہیے. کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے ہاتھوں سے, قرآن کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم اپنے ہاتھوں سے, اپنے عمل سے, اپنی کوشش سے جو عمل کر کے جاؤ گے وہ تمہیں مل جائے گا, اس کو تم پا لو گے. ہم تو یہ کر کے جائیں, کچھ ایک ارادہ کر کے جائیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اللہ وعدہ فرماتے ہیں تم قدم اٹھاؤ میں مدد کروں گا. تم چلو تو صحیح, تم اتنا کرو, تم دانا ڈال دو, آگے مشکل کام نہیں کروں گا, تم درخت لگا دو, پھل میں پیدا کروں گا. تم پھل پیدا نہیں کر سکتے, پھل لگا نہیں سکتے, لیکن درخت تو لگا سکتے ہو. تم درخت تو لگا دو, آگے کا کام مشکل کام میں کروں گا. تم دانا ڈال دو, آگے کا کام میں کروں گا. تم بیڑا اٹھاؤ, تم بسم اللہ کر دو, تم کسی اچھے کام کو شروعات کر دو, اس کی تکمیل میں کروا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اشارہ مختصر سے 9 مرتبہ اساتی سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مختصر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور مجلس کو درخواست کرتے ہیں. Thank you.
جو دین کا کام وہ کر کے گئے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی تو اس دین کے کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اے اللہ ہمیں تیری ذات سے امید ہے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، تیری رحمت سے ایمان والا نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم تو کسی بھی حال میں تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیری رحمت سے نا امید ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، تیری ذات سے امید ہے۔ اے اللہ تو ہم سے بھی اے اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمت لے لے گا، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمت تو سب سے لے سکتا ہے، عالم سے لے سکتا ہے، جاہل سے لے سکتا ہے، ہر ایک آدمی سے جس سے تو چاہے اس سے خدمت لے سکتا ہے۔ اے اللہ لینا تیرا کام ہے، ہم تو خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے آج سے نیت کر لی ہے، ہم نے ارادے کر لیے ہیں، اب اگلا کام مولا تیرا ہے کہ تو ہم سے ہماری نیتوں کو پورا کرے، تو ہم سے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ساری زندگی اے اللہ موت تک کے لیے ہمیں سب کو خدمت دین کا خادم بنا دے، دین کا دائی بنا دے، ہم سب کو دین کا خادم بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی دین کا خادم بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی دین کا دائی بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مجلس کا ثواب، اے اللہ صاحب نے کلام پاک کا ثواب اے اللہ مفتی صاحب کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، جو بھی زندگی میں جتنی بھی خدمتیں کی ہیں اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اپنے شایان شان ان کو جزائے خیر عطا فرما، اپنے شایان شان ان کو اس کا بدلہ عطا فرما، ان کو جزا عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ مولا ہماری امیدوں سے زیادہ ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری زندگی، ہماری دنیا کو اچھی بنا، ہماری زندگی کو اچھی بنا، اور دنیا سے کہیں زیادہ ہماری آخرت کو اچھی بنا۔ دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں ساری امت کو نصیب فرما، دونوں جہاں کی ناکامی رسوائی ذلت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کے جو افراد بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے جان پہچان والوں میں سے اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ بہت قریب کے زمانے میں بہت سارے ہمارے جان پہچان والے عزیز و اقارب، دوست احباب، ہم سے ملنے جلنے والے، ہم سے تعلقات والے دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ سب کی بخشش فرما، اے اللہ سب کے قبر کو منعقد فرما، سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت میں کامل ایمان کا فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کی مشکلات کو آسان فرما، امت کی حاجات خیر کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے فلسطینی بھائی کو اے اللہ ظلم کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو اس وبائی بیماری میں فوت ہو گئے ہیں، مولا یہ شہادت کی موت ہے، اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، ان سب کی بخشش فرما۔ اس وبائی بیماری سے ہمارے اہل و عیال کی اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اپنی مہربانی سے اس وبائی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو دور فرما، اے اللہ اور بہت ساری بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ خدا تیرے بندے اس مجلس والے تیری محبت میں آئے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی نسبت سے آئے ہیں، ایک نیک بندے کی نسبت سے آئے ہیں، علم کی نسبت سے آئے ہیں۔ اے اللہ تو اس کے آنے کو قبول فرما، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری اولاد و نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ موت تک کے لیے ہمیں دین کا قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما، امت میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے مولا، ہمارے نوجوان پر بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما، ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما، ان کو برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے، سود سے، رشوت لینے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو اب بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں امت کے لیے مانگی ہے ان میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے بنا چاہیے ہے، ان شرور اور فتن سے حاضرین مجلس کی، ہمارے اہل و عیال کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا